میں یہ پھر دوسرا سوال پوچھوں گا کہ میڈم نے اپنے نمبرز دیکھ لیے ہیں کہ جب ڈیٹ کی بات ہوتی ہے تو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی آپ کا بھی 64% تھا, ہمارا بھی 64% ہے. یہ آپ کے نمبرز ہیں این ایس سی کے. پھر یہ میں پوچھوں گا انٹرنیشنل پرائسز کی ہم بھی بات کرتے تھے تو آپ بھی بات کر رہے ہیں, تو اس میں کیا فرق کیا ہے؟ سوال کر رہے ہیں کیا جی میں کر رہا ہوں, سوال ہی کر رہا ہوں. تیسرا سوال ہے میرا. چوتھا پلیز خاموش رہیں, پلیز سنیں. شوکت صاحب کہہ رہے ہیں, زرکا صاحبہ ڈیسیژن میکنگ کی بات کر رہے ہیں کہ بہت کوئک ڈیسیژن میکنگ ہونی چاہیے, تو یہ ان کو 6 ہفتے لگے تھے پیٹرول پرائسز بڑھانے میں, وہ ڈیسیژن اتنی جلدی کیوں نہیں ہوا؟ چوتھا پرائسز کے اوپر مجھے یہ بتائیں کہ تشریف رکھیں. بیر احمد صاحب 1 منٹ تشریف رکھیں. آپ منسٹر صاحب کنفیوز نہ کریں, سننے دیں ان کو. سینیٹر بیر احمد پلیز سننے دیں. میں سوال کر رہا ہوں جی پرائس آرڈر پلیز. آپ سنیں جی. بیر احمد تنگی پلیز جذبات میں نہ آئیں, میری گزارش ہے پلیز. تشریف رکھیں, بیٹھ گئے جی. میڈم سے میں تشریف رکھیں چوئی صاحب, ان کے سوال سنیں جی. نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی جو ہر ہفتے ہوتی تھی, میں میڈم سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ پچھلے 6 ہفتوں سے کیوں نہیں ہوئی؟ اور تھینک یو جی. تو یہ کم از کم 5 سوال تو میں نے آپ کو بتا دیا. پیٹرولیم کے اوپر میں جب اپنی اسٹیٹمنٹ تھینک یو جی. اس کے اوپر بات کروں. آنریبل منسٹر آف اسٹیٹ فار فائنانس پلیز. شکریہ سینیٹر صاحب. آنریبل سینیٹر صاحب, آپ نے 5 باتیں اٹھائی ہیں جس کا میں سسٹمیٹکلی جواب دینے کی کوشش کروں گی. سب سے پہلے آپ نے یہ کہا کہ کازز آف پہ بات کرتے ہوئے کہ انفلیشن کیوں ہو رہا ہے, آپ نے یہ کہا کہ مانیٹری ایکسپینشن ہوا انٹرنیشنلی گلوبلی, اس کو میں ڈینائی نہیں کروں گی. وائی وڈ آئی ڈینائی سم تھنگ دیٹ ہیز ہیپنڈ, مگر پوائنٹ یہ ہے کہ ہونے کی وجہ سے ہی انفلیشن ہوا. دیٹس مائی پوائنٹ. سیکنڈ پوائنٹ, ڈاکٹر زرکا صاحبہ پلیز سن لیں جی. دوسری بات سنیں, جواب سنیں پلیز. چودھری صاحب پلیز. جی میڈم. میری گزارش یہ ہوگی کہ اپنے آنریبل سینیٹر کے سوال کا جواب سن لیجئے. دیکھیے دوسری بات آپ نے بہت امپورٹنٹ یہ ریز کری کہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم انٹرنیشنل پرائسز کا افیکٹ ہے. گزارش صرف یہ ہے پچھلے سالوں سے اس سال میں فرق کیا ہے. پچھلے سالوں میں پرائسز انٹرنیشنلی, اس سال سپر سائیکل میں کموڈٹی پرائسز ہے گلوبلی. یہ ساری دنیا جانتی ہے, یہ ساری انٹرنیشنل ایجنسیز کہہ رہے ہیں, ساری کموڈیٹیز میں اس وقت دنیا سپر سائیکل میں ہے, ہم اس کے افیکٹڈ ہیں. پچھلے 3 سالوں میں سپر سائیکل نہیں تھا. پچھلے 3 سالوں میں ضرور بڑھ رہے تھے کچھ کموڈیٹیز میں, بٹ اس میں ہماری صرف گزارش یہ ہے وہ ہمارے یہاں ٹرانسلیٹ کیسے ہوئے. وہ ہمارے یہاں ٹرانسلیٹ اس لیے ہوئے کہ ہمیں ویٹ امپورٹ کرنی پڑی, وہ اس لیے ٹرانسلیٹ ہوئے کہ ہمیں شوگر ایڈیشنلی امپورٹ کرنے پڑی, تو ہمیں یہاں ٹرانسلیٹ ہو گئے. پوائنٹ یہ ہے کہ یہ پچھلے سالوں میں ہوا, اس سال انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کی طرف ہم نہ جائیں. تھرڈ تھنگ, دیکھیے مانیٹری ایکسپینشن, امپورٹڈ انفلیشن اکاؤنٹس فار 75% آف انفلیشن ٹوڈے. In the last 3 years, it accounted for only 22% of the inflation. So جو ہمارے ہاتھ اب بندے ہوئے ہیں وہ آپ کے اس حد تک پچھلے سالوں میں نہیں بندے ہوئے تھے. باہر رکھ کے تشریف یہ بات لائیں بالکل پلیز. کلیئر ہے. اب بات آپ نے کی ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو. دیکھیے اصل میں ڈیٹ جو لی ہے اس کے نمبرز تو آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتی ہوں, اس پہ نہیں پڑھتے. ڈی بیسنگ ہوئی ہے جس کی وجہ سے جی ڈی پی کے نمبر بڑھ گئے, اور اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ جو ہمیں بجٹ ڈیفیسٹ پچھلے سال کا مل رہا تھا پچھلے جی ڈی پی میں تقریباً 8-9 بلکہ کلوز ٹو 10%, وہ اب 6% ہو گیا ہے. یعنی ڈی بیسنگ کی وجہ سے بھی جو پچھلے ڈیٹ ٹو جی ڈی پی اور ڈیفیسٹ ٹو جی ڈی پی کے ریشیوز ہیں وہ چینج ہو گئے. رہی بات پیٹرولیم پرائسز کی, دیکھیے ہم خود اندازہ ہے ہمیں کہ پیٹرولیم پرائسز جو ہیں ان کو بڑھنا تھا. آپ کو بھی اندازہ ہے, سچ دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں گے ان کو بڑھنا ہی تھا.
कोई इकोनॉमी सस्टेन नहीं कर सकती कि खरीद प्राइस से ज्यादा आप फॉरवर्ड कर दें जब आप कर्जे में लिपटे हुए हैं, आप डेट ट्रैप में हैं, आप कहां से लेकर आएंगे? एक तो ये होना ही होना था, चाहे कोई भी हुकूमत होती उसको करना था। हमें करने में थोड़ा टाइम इसलिए लगा, हमें डर था हमारे लोगों का और हम समझ रहे थे इन्फ्लेशन में फंसे, हमें उन्हें थोड़ी ब्रीदिंग स्पेस देनी थी। ये नहीं है कि हमारे पास पॉलिसी डिसीजन था, वी टुक सम टाइम। और वैसे भी चेयरमैन साहब कौन सा टाइम गुजरा है, 4 हफ्ते, दैट्स इट। Thank you, ji. Honorable Senator Mohsin Aziz, supplementary, sir.